वालेकुम, कैसे ठीक है आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मेरा वादा होता है आप सबसे कि मैं जब भी आऊंगी आपके सामने तो एक अच्छी सी बहुत जबरदस्ती पर्सनैलिटी से आप लोगों को मिलवाऊंगी। और आज आपको जैसे पता है कि 23 मार्च है और आज क्या दिन है वो आप सबको पता है कि आज 23 मार्च है। जी जनाब, 23 मार्च में जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि बहुत जबरदस्त धमाका खैर हमारा जो होगा वो हमारी वीडियो होगी और हम बहुत जबरदस्त खातून से मिलवाएंगे आपको। सबसे पहले मैं कुछ चीजें उनकी दिखाती हूँ जहाँ जो उन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं, जो चीजें उन्होंने ली हैं, हो सकते हैं कि आप लोग पहचान जाए उनको। और चले हम आपको दिखाते हैं। कुछ अल्फाज हैं मेरे पास जो मैं आप सबकी नजर करना चाहूंगी। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन पे देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, सुभान अल्लाह, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और जो खातून मेरे साथ इस टाइम बैठी हुई है इनके लिए कुछ अल्फाज है तो बहुत मुख्तसर से और कुछ भी नहीं है इनकी तारीफ में, और छोटे से थोड़े से अल्फाज हैं जो शायद इनको पसंद आए। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशां हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जी जनाब, आज मेरे साथ बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी बैठी हुई है, बहुत अच्छी खातून बैठी हुई है, बैरिस्टर शाहिदा निगहत जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? शुक्रिया आप आई और सबको यौम पाकिस्तान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और आपसे मिलने का बहुत ज्यादा शौक था, आपने इतना कि अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बड़ी खुशी हुई आप आई। आप आपके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ हम हमारे वतन के बारे में जानना चाहेंगे, जो कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी और हम यहाँ तक आए हैं तो बड़ी मुश्किलों से आए हैं। आपको पता है कि अब हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और जो मुश्किलात देखें अभी तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर आपको बहुत कुछ पता है। देखिए, बहुत कठिन मरहले से गुजरे हैं। जद्दोजहद पाकिस्तान की जो थी वो बहुत ही सख्त थी, उसमें बहुत से लोग मरे, बहुत से लोगों को बाकायदा काटा गया, मारा गया, उनके घर जलाए गए ताकि ये मुहिम जो है ये नाकाम हो जाए। मगर जो जज्बा और जो ज़रूरत हमारी थी एक मुल्क बनाने की, वो उसको तोड़ नहीं सके, उस अज़म को। और नतीजा ये है कि आज हम इधर तक पहुंचे कि हमने एक वतन बना लिया, वतन हमें मिला, हमें बड़ों से। अब हमारा काम था कि उसको आगे ले जाना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम उलझ गए और उलझने की वजह से समझिए भटक रहे हैं। लेकिन ये इतनी कोई लंबी चीज़ नहीं, ये वक्त के साथ ये भी समझ जाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो नौजवान हमारे हैं उनमें जो सलाहियत, ये सब एक तो कहने की बात है मगर है, तो कोई ना कोई रास्ता आहिस्ता आहिस्ता तारीख के तौर पे बन जाएगी इंशाअल्लाह। और आप देखिएगा कि बहुत अच्छा मुस्तकबिल है इस मुल्क का। बिल्कुल, आपको जैसे पता है कि हमारे जो बानी कायदे आज़म थे, अल्लामा इकबाल थे, ये इन लोगों ने बहुत मेहनत करी और हमारी जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है, आपको पता है कि वो भी बड़ा स्ट्रगल कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन कुछ महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हो गए हैं। कुछ चीज़ ऐसी आप क्या देखती हैं कि आगे जो है हमारे पाकिस्तान तरक्की के किस तरह से आगे बढ़ सकता है? हमें रोज़गार चाहिए सबसे पहले, मौक़े। जब तक एक मुल्क में रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, आप फैक्ट्रीज़ नहीं लगाते, ये वो किस्म के इदारे हैं जिसमें आप ज़्यादा लोग को नौकरी दे सकते हैं। छोटे छोटे जो इदारे हैं वो थोड़ी नौकरी देते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है। तो जब आप इंडस्ट्री में आए, एग्रीकल्चर भी आपका वसी हो जाए, तो ज़राअत में भी आप जदीद चीज़ें लाएं जो एक वक्त में था। और एक बीच में समझिए कि 30 से लेकर 40 साल की एक कंफ्यूजन पैदा हुई और उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें तितर बितर हो गई। मगर अब एहसास बढ़ रहा है, हर एक
شعبے میں بڑھ رہا ہے کہ ہمیں واپس آنا ہے, ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. جب ہم شروع کریں گے یہ کرنا تو نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کی ساری فیکٹریز جمیں اس کے ساتھ قائم ہوں گی تو نوکریاں ہوں گی, مواقع ہوں گے تو پھر چیزیں بھی ایجاد کی جائیں گی. کچھ کسی فیکٹری کو چاہیے, کچھ کسی فیکٹری کو, تو اس کے پھر سپورٹو انڈسٹریز بھی آ جاتی ہیں تاکہ اس کے تو بہت زیادہ موقع بنتے ہیں. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یعنی ہمارا مین پوائنٹ آف ویو کیا ہے, لوگوں کا روزگار, لوگوں کی روزگار, لوگوں کی جابس وہ ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ بے روزگار ہوں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب بیکاری بنا دو پورے عوام کو, ہم ان کو سبسیڈائز کریں گے, اور ایک ہے کہ آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ خودداری سے وہ اپنی کمائی کر سکیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے, ایک عزت کے ساتھ, ایک وقار کے ساتھ وہ اپنے گھر کو چلا سکیں اور اپنے گھر والوں کو آگے بڑھا سکیں. تبھی تو ایک معاشرہ پھلتا پھولتا ہے, اس میں خود اعتمادی آتی ہے. لیکن اگر آپ ان کو دبا کے رکھیں گے کہ جیسے کہ وہ اسے غلام ہیں اور صرف آپ کے نذرانے ان کو ملتے رہیں گے, تو پھر وہ قوم اٹھ نہیں سکتی, وہ پریشان ہو جاتی, کیونکہ ہر انسان بیکاری تھوڑی بننا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ خودداری. تو خودداری جو ہے جب اس کو اجاگر آپ کرتے ہیں اور آپ کے نظام میں صحیح پالیسی آتی ہے تبھی ایک معاشرہ آگے اچھے سے بڑھتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا میڈم, آپ مجھے یہ بتائیں, میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہماری قرارداد جب ہماری منظور ہوئی تھی اس ٹائم پہ ہمارے ملک میں جو ہمارے تھے بانی تھے اور ان کے ساتھ کافی طرح ڈاکٹر علامہ اقبال بھی تھے, تو کہ پاکستان تصور کیسے آیا, پاکستان کا تصور کیسے آیا؟ پاکستان کا تصور آیا جب, دیکھیے پرانی بات ہے, سر سید احمد خان سے شروع ہوتا ہے. اس وقت سر سید احمد خان نے دیکھا کہ ہندو تیار نہیں ہے مسلمانوں کو تسلیم کرنے سے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل محکوم رہے. اچھا, اب ایک قوم جو بادشاہت کر چکی ہے اس کو آپ کیسے محکوم بنا دیں گے؟ نتیجہ ہے کہ انہوں نے شروع کیا ہم پہ حملہ کرنا, بہت سے نقصانات کیے, سب کیے. تو پھر وہ بات نکلی کہ بھائی یہ تو ہمیں تسلیم نہیں کر رہے, تو ہم تو ایک الگ قوم ہے, یہ الگ قوم ہے, ہم الگ قوم ہے. تو جو قوم آپ کو تسلیم نہیں کر رہا, آپ اس کے ساتھ ضم کیسے ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ چل کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل ہی برداشت کرنے تیار نہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ تصور نکلا کہ دو قوم ہے, دو قومی نظریہ. ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہوئے حالات بدلتے گئے, بہت بدلتے گئے. پھر الیکشنز کی طرف ہم آئے, تو جب الیکشنز کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کو سیٹس کتنی ملے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ایوان میں بیٹھتے ہیں, اگر صرف 30% لوگ ایک چیز کو کی حیثیت ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, 33% بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ 40% نہ ہو. تو ہم نے ہمارے طرف سے جو قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں صحیح معنوں میں ایک تو سیپریٹ الیکٹڈ چاہیے, کہ علیحدہ ہماری الیکٹڈس ہوں, مسلمان کے لیے ووٹ دیں گے یا ہندو کے لیے ووٹ دیں گے. اور دوسری چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کیا وزن ہوگی اسمبلی میں, تو ہماری ایسی وزن ہونی چاہیے جس سے کوئی فرق پڑے, کوئی ہم ریلیف, کوئی قانون یا کوئی ازالہ کر سکے. تو اس کے اوپر پھر ایک بار راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی لندن میں 3 سال کے درمیان, اور اس میں کوشش انہوں نے کی دیکھنے کے لیے کہ بھئی مسلمانوں کو کتنی کوٹا دینا چاہیے. اب وہ جب وہ بات نہیں بنی, وہاں انبن ہو گئی, تو انگریزوں نے اپنے طرف سے 33 کر دیا. اب 33% سب کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کسی آئین کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2/3 کی ضرورت ہے. آپ 1/3 آپ روک نہیں سکتے, وہ تو ویسے ہی جیت جائیں گے. تو خیر پریشان تھے, مگر یہ ہے کہ ہم اس کو پھر زبردستی تسلیم کیا گیا. 1937 میں الیکشنز ہوئی, انتخابات ہوئے, صوبائی انتخابات ہوئے, وفاق کے نہیں صرف صوبہ کے تھے. تو صوبے کے انتخاب میں ماں سوا بنگال کے باقی ساری صوبے جو تھے ہمارے, اس میں مسلم لیگ گورنمنٹ نہیں بن سکی, کیونکہ تیار نہیں تھے اتنی طرح, نئے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. تو اس وقت بنگال واحد منسٹری تھی, اس میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ باقاعدہ جوڑ توڑ کر کے ہم نے بنا لی, واحد منسٹری تھی. تو جب وہ وقت آیا تو سمجھیے کہ باقی جتنے صوبائی گورنمنٹس تھے اس میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے نعرہ اٹھایا رام راجیہ, جیسے آج بی جے پی سنا رہی ہے نا پورے بنگال اس میں ہندوستان میں, تو وہی نعرہ اس وقت اٹھایا گیا, بلند ہوا. تو اس کے ساتھ پھر جو مسلمانوں پہ حملے, ان کے جو زمینیں ہیں, ان کی کاشتکاری جو ہے اس کو جلا دی گئی, ان کے گھروں کو جلایا گیا, ان کے بزنسز کو جلایا گیا,
توڑ پھوڑ کی گئی, جان سے مارا, فسادات ہوئے, یعنی 2 سال کی قیامت سے گزرے ہم. جب 2 سال کی قیامت ہوئی اتنے میں جنگ عظیم دوم پھٹ پڑی. جیسے وہ پھٹ پڑی تو سارا نظام تبدیل ہو گیا, ایمرجنسی میں چلے گئے. جب ایمرجنسی میں چلے گئے تو اس وقت پھر قائد اعظم نے یہ عہد کیا, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ, برطانیہ سے کہا کہ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کر کے آپ چلے جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ ہماری اپنی حیثیت آپ نہیں چھوڑ سکتے, ہم الیکٹڈ ہیں. انگریز الیکٹڈ منتخب نمائندے جو ہیں ان کی عزت کرتے ہیں, یہ ان کے اپنے کلچر میں ہے. تو جب آپ نمائندگی دکھاتے ہیں اپنی عوام کی تو پھر آپ کی حیثیت تھوڑی سی, لوہا آپ کا ذرا وزنی ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ زور دیا اور پھر یہ قرارداد پیش کی گئی باقاعدگی سے کہ آپ اگر ایک آئین بنائیں گے ہمارے لیے یہاں تو اس کو نئے سرے سے, پرانے سرے سے نہیں, نئے سرے سے باقاعدگی سے ہمیں حقوق دیتے ہوئے تاکہ ہم تحفظ میں اپنے اپنے علاقوں میں رہ سکیں, تب ہم اس کو مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. اور وہی چیز پھر بعد میں گئی اس میں وائس رائے کو, اور اس کے بنا پہ سمجھیے کہ پھر ہماری تحریک چلنے پڑتی. کانگریس نے جھٹکا دیا, کانگریس نے جھٹکا یہ دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نکل جائیں, خارج ہو جائیں بر صغیر سے. تو جب خارج کی بات آئی تو قائد اعظم نے کہا اب تو بالکل تبدیلی آ گئی, کیونکہ اس کا مطلب ہے جو ولایتی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مرکز میں ہوں گے نہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے معاملے کو. تو کیا ہوگا, یہ ہوگا کہ ساری راج ہندو راج ہوگی, ہم تو مر گئے, ہمارے تو لوگ بالکل پس جائیں گے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہیں آپ کو ہمیں تقسیم دینا ہوگا. تو 1943 میں 2 قرارداد پیش ہوتی ہیں یہاں پہ پیش ہوتی ہیں, جس میں ہم قائد اعظم کہتے ہیں کہ آپ تقسیم کر کے جائیں, جانا ہے آپ کو اب جائیں مگر تقسیم کر کے جائیں. ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ کا نعرہ بلند ہوا. جب یہ چل پڑی تو اس کے بعد پھر سمجھے کہ جنگ دوم عظیم جو تھی وہ ختم ہو گئی. جیسے ختم ہوئی World War II تو پھر الیکشنز کا اعلان ہوا برطانیہ میں, نئے پرائم منسٹر آئے. جب نئے پرائم منسٹر آئے انہوں نے کہا کہ بر صغیر میں بھی الیکشنز ہوں گے. جب یہاں پہ الیکشنز ہوئی ہیں تو اس میں مسلم لیگ نے ہر سیٹ مسلمانوں کی اکا دکا کے علاوہ ہم نے جیتی. کانگریس کی ضمانتیں ضبط ہو گئی, وہ چاہ رہی تھی دکھانے کے لیے کہ وہ نمائندگی کرتی مسلمانوں کی, بالکل مذاق بن گیا ان کا. اور نتیجہ ہے کہ ابھر کے مسلم لیگ سامنے آئی کہ وہ نمائندہ ہے حقیقی اپنے عوام کا, اپنی معاشرے کا, اپنے قوم کا. اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ ہم 2 قوم ہیں تو ایک ریاست میں نہیں رہ سکتے, ناممکن ہے, کیونکہ وہ ہمیں بھی تسلیم نہیں کرتے. اس میں پھر بڑی قیامت ٹوٹی, بہت سے ہم پہ سمجھے کہ ایک اور غلبہ ہوا, اور وہ تھا 16 اگست پہ کہ اس بات کو چھوڑو, نہیں مانتے. مگر قائد اعظم اس میں اٹل ہو گیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ورنہ سب مر جائیں گے. اور پھر اس وقت امریکہ کو انہوں نے بھیجا کچھ سفیروں اپنے طرف سے, اور وہاں پہ ہمارے نانا بنگال سے تھے, ان کے دوست تھے بہت سارے جرنلسٹ امریکنز, ان کو تیار کیا گیا. انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس کی, امریکہ میں کانفرنس کی گئی, کیونکہ ہمیں باقی سب نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہوا, ہمیں پاکستان کو نہیں مانیں گے. پاکستان جماعت, انگریز نہیں مان رہے تھے, روس نہیں مان رہا تھا, آپ کے چین تو خیر امریکن کے ہاتھ میں تھا اس وقت. تو اس وقت پھر امریکہ رہ گئے تھے لاسٹ, آخری امید. تو پھر وہاں گئے, انہوں نے جب سنا اور چیزیں اتنے میں ساری تصاویر قتل و غارت کی. ایک بہت بڑا میڈیا کا میگزین تھا کال لائف میگزین. لائف میگزین نے اس کی ساری تصویریں شائع کر دی دنیا میں. جب وہ نکلی ہیں تو سمجھیے کہ امریکہ میں ہال اٹھ گیا کہ یہ کیا ہے, یہ منظر کیا منظر. تب جب ہماری پیغام پہنچا اب ان کو سمجھ آئے, انہوں نے سپورٹ کیا, ان کی تقویت ملی. اور کس کی ملی, وہ ہے جو برطانیہ کے بادشاہ تھے, ان کو بہت سمجھ تھی بہت سی چیزوں کی, مگر زیادہ ان کا کردار کم تھا, مگر وہ پھر کھڑے ہوتے, وہ اور پھر جو نئے وزیر اعظم ایٹلی, ان تینوں کی وجہ سے ہم پھر پاکستان ملتا ہے.
یعنی ہم جتنا آسان سمجھتے ہیں اپنے پاکستان ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں میں جب سن رہی ہوں میڈم سے تو آپ یقین کریں کہ میں سوچ رہی ہوں، میں اس ویو پہ چلی گئی کہ کیا ہوا ہوگا اس ٹائم پہ، کتنی جدوجہد کری ہے ہمارے بڑوں نے. بیٹا سوچے کہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے آنگن میں، اچانک اوپر سے 3-4 مرد کودتے ہیں، کود کے کلہاڑی ہاتھ میں ہے اور شروع کرتے ہیں آپ کے بھائی بہنوں کو کاٹنا، تو آپ کیا سوچیں گے؟ میں وہی چیز امیجن کر رہی ہوں کہ میں یعنی آپ بتا رہی ہیں مجھے، لیکن میں ایسا سوچ رہی ہوں کہ جیسے ایسا ہوا ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یعنی پاکستان اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے ہمیں، بہت قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، بہت قربانیاں دی ہیں. اور اس میں آپ سمجھیں کہ قربانیاں جو ہیں ہر سطح پہ ہیں. ایک شہری کی حیثیت سے، چاہے وہ فوجی تھے، فوجی فیملی تھی، چاہے وہ ہماری سویلین فیملی تھی، فیملی کے طور پہ، مسلمان کے طور پہ سمجھیے بہت قتل و غارت ہوئی. اور اس خون کی ندی سے نکل کے ہم پہنچے ہیں پاکستان. اور وہ بھی وقت تھا کہ جب پاکستان بنا تو جس وقت ہمارے لوگ آ رہے تھے دوڑ دوڑ کے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پنجاب میں، لاہور میں جب ٹرین آتی تھی تو اس کو کہتے کہ بھوت کی ریل. لوگ یعنی ڈر گئے تھے، اس قدر ڈر گئے تھے کیونکہ اندر کوئی سب مرے. اچھا وہی نا خوف، لاش پہ لاش، لاش پہ لاش. شاید اکا دکا بچے کی آواز آ جائے تو ان کو اس بیچارے کو بچا لیا، مگر لاش پہ لاش، لاش پہ لاش، دھڑا دھڑا ریلس آ رہی ہیں اس کا. جب تک کہ اس کے اوپر قابو کیا گیا ایک حد تک، پھر آہستہ آہستہ لوگ دوسرے راستوں سے بچتے بچتے یہاں پہنچے. بہت بہت زیادہ ٹف ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوئی ہولوکاسٹ ہے، تو حقیقت ہے کہ ہمارا ہولوکاسٹ کا تو ابھی تک کسی نے ریکارڈ نہیں رکھا. صحیح کہہ رہی ہے. جو مشکلیں، جو پریشانی یہاں پہ پاکستانیوں نے دیکھی اور جو قربانیاں دی ہیں، میں کہتی ہوں وہ قربانیاں کسی نے نہیں دی ہوں گی، وہ پریشانیاں کسی نے نہیں دیکھی اور ہوں ہم گی. نے اس کو یاد نہیں رکھا، اس کو ہم نے اپنے نئی نسل کو بتایا نہیں. تو آج ہماری نئی نسل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان بنا کیسے. افسوس. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈم کے تھرو ہی ہم دیکھیں، وہی چیز آتی ہے ایجوکیشن پہ. ہمارے آج کل کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیسی چل رہی ہے ایجوکیشن بچوں کی؟ تھپڑ گھسیا ایجوکیشن چل رہی ہے. آپ نے رٹنے کا نظام کر دیا، اس کے علاوہ آپ الاؤ کرتی ہیں چیٹنگ کریں، اس الاؤ کرتے ہیں کاپنگ کریں، پھر وہ سفارش کر کے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. سوچ چل رہی تو ایک پیسہ. ہاں. تو پھر نتیجہ ہے کہ پھر آپ نے تعلیم کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. جہاں جاہل سے جاہل ترین. اور پھر اس کے بعد جب نوکری بات کر رہے ہیں کہ سی پیک آ رہی ہے، سی پیک میں نوکریاں ہوں گی. حیرت ہوگی آپ کو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو وہ مانگ رہے ہیں ان سے. وہ تیار نہیں اس کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں. جیسے میڈم یہاں پہ کیا کہتے تھے اسکول کا بھی، جیسے ایگزامپل نیو ابھی سیکشن اسٹارٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے آکسفورڈ کی جو ہے وہ ہم نے نا کورس منگوایا، آکسفورڈ کا ہمارا جو ہے وہ پیٹرن ہے. لیکن بچوں کو آپ بٹھائیں، ان کو کچھ نہیں نالج، ان کو قاعدے کے بارے میں پراپرلی نہیں پتا. آکسفورڈ تو چھوڑ دیں، جب آپ بیٹھیں گے امتحان میں اور آپ ان کو الاؤ کریں گے کہ چیٹنگ کریں گے، کاپنگ کریں گے، بعد میں آپ ان کو اجازت دے دیں گے کہ وہ سفارش کر کے سرٹیفکیٹ لے لیں، تو پھر وہ کیوں پڑھیں گے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. ان کو پتا ہے راستہ تو ہے، راستہ ہے کہ بھائی نقل کرو. اگر اس میں بھی نہیں اس میں ناکام ہو گئے تو چلو ابا کو لے آؤ، امی کو لے آؤ، کسی کو لے آؤ اور وہاں پہ کہہ دو کہ ہمیں پاس کر دیں گے. ان کو دلچسپی نہیں رہتی پھر اس کے بعد، جب تک کہ. اور یہ اس کا قصور بچوں میں نہیں ہے، بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری ٹیچرز، ہمارا قصور ہے. یہ بڑوں کا قصور ہے، جو سکھا نہیں رہے ہیں، جو ان کی دلچسپی اجاگر نہیں کر رہے ہیں. آپ کو بچوں کے اندر سے بچوں کو ہاں جو ایک نالج دینی چاہیے نا بچوں کو، جو ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہو، آپ کو اس ملک کے بارے میں ہی نہیں پتا، تو آپ کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ آپ ہیں کہ آپ کو اپنی خود کی شخصیت کے بارے میں نہیں پتا. بالکل. اب کیسے پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلتا. اور نتیجہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں چیزیں، تصویریں دیکھتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو پھر بچے کے اندر ایک احساس آتا ہے، جستجو ہوتی ہے، اور پھر اس کی سمجھیے کہ حب الوطنی اس کی بالکل اجاگر ہوتی ہے. آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ کے نانا حسین شہید سروردی، ٹھیک ہے، میڈم آپ سے میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ کے نانا ہے حسین شہید سروردی، ٹھیک ہے، تو ان کی جو تھا، ان کی تھی 1956 میں پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ماشاءاللہ سے. وہ ان کا ویژن کیا تھا، اور یعنی دوسرا یہ کہ ان کی کیا قربانیاں تھیں پاکستان کے لیے. آپ تو انہی کی ایک شخصیت ہیں، وہ تو جا چکے ہیں اس دنیا سے، بٹ آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ تھوڑا ہمیں ان کے بارے میں بتائیں. اصل میں
बंगाल में जो अक्सरियत हासिल की वो इसलिए कि नाना उस वक्त सेक्रेटरी थे बंगाल मुस्लिम लीग के, और फिर वो बन गए वजीर आजम बंगाल के इलेक्ट होके। तो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बनने की, उस वक्त वो वहाँ के वजीर आजम थे, कायद आजम के समझिए के मद्दाहों में से थे इतने ज़्यादा। तो ये 3-4 लोग थे कायद आजम के इर्द गिर्द, और ये जो लोग थे इन्होंने पूरी तरह काम किया, जो भी मैंने अभी तक बताया उसके अंदर इन लोगों का हाथ है। अब जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद कटौगारत फिर शुरू हो गई हिंदुस्तान में, तो नाना को वापस जाना पड़ा। जब वो चले गए वापस तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स भी बन गई, ठीक है। तो उसके बाद वो वापस आए, सियासत चलती रही। 1956 में उनको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उस वक्त तक हमारे जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गए थे। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कामयाबी से अपनी पोजीशन इंडिया की बनाना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान को बुरा दिखाने के लिए कश्मीर के मामले में, बहुत सी और छोटी चीज़ों के मामले में हर वक्त हमें लताड़ते रहते थे। तो जब नाना आए उन्होंने कहा इसको तो बैलेंस करना है, कब तक ऐसे चलेगा। तो उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी कदम ली, और वो कदम ये थी कि कुछ अरसे पहले उनके कुछ जानने वाले थे जो प्रीमियर चू एन लाई और माओ से तुंग चीन में जो थे उनसे भी दोस्ती थी, तो उनके ज़रिए से राब्ते कायम किए गए, और वो फिर तैयार हुए कि हम चाहते हैं आपको सुनाना। कि उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा था वह। अब ये एक ख़तरनाक है, हिंदुस्तान भी रूस को भी अपने तरफ ले गया, उसके बाद चीन को भी ले गया, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दौरा किया, चीन गए। तो उन्होंने 18 दिन का दौरा तैयार किया उनके लिए, और वहाँ गए और वहाँ बात की। पहली दफ़ा कश्मीर का जिक्र वहाँ होता है, और उनको समझाया जाता है कि कश्मीर है क्या। सही। और उनके अपना एक जजीरा है ताइवान, उससे मुनासिबत दिखाई जाती है कि देखिए जिस तरह आप इसके ऊपर आपको ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ बड़ा गहरा है, क्योंकि हमारे अपने मुसलमान हैं, और इनको वो हक़ राय दही से उनको छीना गया है हमसे, और हम सबको मिल गया मगर ये रह गए। तो हम चाहते हैं, चीन जो था उस वक्त उसकी काफ़ी खटपट शुरू हो गई थी हिंदुस्तान के साथ और रूस के साथ। उन्होंने फिर कहा कि अच्छा, दिलचस्पी दिखाई तो फौरन 1.5 महीने के अंदर चू एन लाई यहाँ आए। जब यहाँ पहुँचे तो फिर यहाँ पे और गुफ्तगू हुई। इतने में नाना ने फिर अमेरिका से भी बात की, जगह जगह बैठ के एक तस्वीर हुआ, और उस तस्वीर के तहत नाना ने उसको सेट करके जब वजीर आजम से हट गए, उसको आप देखते हैं कि बाद में वही ताल्लुकात चीन के साथ जो हमारे बने हैं आज, वो वहाँ से शुरू होते हैं, शुरू होना चाहिए। और ये है कि हमारे पास कम से कम अमेरिका एक तरफ है, हमारे एलाइज हैं, और दूसरी तरफ हमारे दोस्त जो है चीन है, ताकि अगर हिंदुस्तान कोई शरारत करे तो कम से कम हमारे पास कोई ना कोई हमारे वजन हो हमारे इलाके मुल्क को, हमारे यानी हमें पड़ोसी मुल्क को, चीन को हम तक पहुंचाने में हमारे साथ दोस्ताना में आपके नाना के यानी हाथ है पूरा। इसमें इसको हम कहते हैं मीज़ान। अगर आप मीज़ान रखें तो आसानी से दुश्मन नहीं तोड़ सकता उसको, लेकिन अगर ना मीज़ान हो, आपके पास वजन ना हो, तो अकेले हो तो फिर वो हमला करेगा वो, बेशक, क्योंकि वो तो इंतजार करता है ना, उसको तो तकलीफ है कि पाकिस्तान बनी। 71 में देखिए ना उन्होंने क्या किया, जिस तरह से हमारी मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ा उन्होंने, तो अभी भी उनके दिल में उमंग है कि ये भी हिस्सा वापस चला जाए हिंदुस्तान। तो दुश्मनी हमारे साथ है, उसका साया हमारे ऊपर है, लेकिन उसको एक तरीके से डील करना है, उससे समझिए कि सियासत से डील करना है, बैनुल-अक़वामी सतह पे उसको संभालना है, तो मामला चलता जाएगा, फिर बेहतर होता जाएगा। अच्छा, ये बात तो ऐसी जो है, जी उधर करीब कैमरा, ये देखिए बेटा, ये तस्वीर लीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा चू एन लाई, नाना चू एन लाई को मिला रहे हैं मीर वाइस कश्मीर। बस पहली वाली जो है मीर वाइस जो है कश्मीर के, उनसे मुलाकात करवा रहे हैं मेरे नाना चू एन लाई को। पहली दफा ये मुलाकात हुई, ये तारीखी है। और सेकंड वाली तस्वीर का बताएं। और उसके पीछे जो तस्वीर है उसमें आप देखिएगा कि वो रिसेप्शन है और खाने दिया गया, नाना सामने खड़े, मेरी वालदा है और मैं साथ खड़ी हूँ उसके, और हमारे साथ चू एन लाई है, और चू एन लाई पूरा उनका अमला वहाँ पे खड़ा हुआ है। ये सब आए हैं पाकिस्तान में, ये किसी को दिखाते नहीं कि पाकिस्तान में, सब कहते हैं कि वो 1960 में आए, असल में 1956 में आए।
यानी आप अपने नाना के साथ साथ रहीं, हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से, यानी आप उनके साथ पेश पेश रहीं और आपकी भी खिदमत रही। गरारा पहन के वहाँ पे खड़ी नहीं। जी हाँ, यानी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठी हुई हूँ कि कहते हैं ना, हमने बुक्स में पढ़ा, हमने किताबों में भी देखा, हमने इतना रिसर्च नहीं की जितना मुझे आज इनसे नॉलेज मिली है। और बाकी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मुझे ये नहीं पता था। यकीन करें, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वही बात है कि हमें टीचर इतने अच्छे से समझाती नहीं है जितने अच्छे से आज इन्होंने मुझे भी समझाया, और मेरे ख्याल से आप सबको भी समझ में आ गई होगी। बस अब आप अगर देखें तो इसमें फिर पीछे जॉर्डन उर्दन के शहजादे हैं जिनको कत्ल किया गया था सेकंड पिक में, हाँ, इसी तस्वीर के पीछे वहाँ पीछे जाए बैठ, वो आपको नजर आएगी, वो है। और फिर यहाँ पे बाएं तरफ हैं अल कुवैती, शाम के सदर, और शाम के सदर बिल्कुल सामने। वो उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही दिन यानी 14 अगस्त को तस्लीम किया। अमेरिका ने किया, फ्रांस ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, और इसने फ्रांस किया, ऑस्ट्रेलिया का, नेपाल ने किया। ये 6 ममालिक हैं जिन्होंने हमें फौरन तस्लीम किया। आपको अपने नाना के साथ रह कर यानी इतनी जस्तजू और हुई, आपने मजीद और आगे काम किया, करना है। पाकिस्तान के लिए किया उनका पैमाना और है, हमारा बहुत ही डिफरेंट है, मगर यह है कि आपको लगे रहना पड़ता है। अपना वतन है, अल्लाह ने आपको दिया है। कहाँ नसीब होता है लोगों को वतन मिले। हजारों लोग हैं जिनके पास वतन नहीं, बेघर हैं, बेदखल हैं। अभी भी यही सिचुएशन चल रही है कि लोगों के पास वतन नहीं है, रहने की जगह तो आप, वो तो बहुत दूर की बात है। छोड़ के जाना चाहते हैं, मत छोड़ो, यहीं रहिए, यहीं पे हमें कोशिश करनी है। बाहर जाके सेटल हो जाए, नहीं, बाहर जाके सेटल हो जाए, बाहर जाके जॉब करें, बाहर जाके स्टडी करवाएं अपने बच्चों को, स्टडी करवा के वापस लेके आइए ताकि आप वो आके यहाँ खिदमत कर सकें, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे तालीम दे सकें, चीजें दे सकते हैं ताकि म्यार हमारा बढ़े। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त, उनको कौन पढ़ाएगा, उनको कौन सिखाएगा, उनको कौन जोश देगा, उनको ये तारीख की बातें कौन सुनाएगा। यही बच्चों हमें ही करना है, कोई नहीं करेगा, हमें करना है। हमें अपने बच्चों को उठाना है, हमें अपने पाकिस्तान को आगे ले जाना, कोई नहीं और करेगा, हमें करना है। मैडम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि माशाल्लाह से वज़ीर रही हैं आप कानून की, स्पोर्ट्स की भी रह चुकी हैं आप, कल्चर की भी रह चुकी हैं, और सोशल वेलफेयर की भी रह चुकी हैं। इसके अलावा PACC की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं माशाल्लाह से आप, और SM लॉ कॉलेज में पढ़ा भी चुकी हैं, और अब आप कराची यूनिवर्सिटी में आईनी पाकिस्तान जो है वो आप पढ़ा रही हैं बच्चों को, वो आप लेक्चरर हैं वहाँ पे। इसके अलावा आप जो हैं सोशल, आप इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें, इसका क्या सलूशन है, इन सब चीज़ों का सलूशन है? क्योंकि कुछ लोग जमहूरियत को गलत कहते हैं और कुछ लोग अमरीयत को गलत कहते हैं, कुछ लोग अमरीयत को गलत कहते हैं। माशाल्लाह से आप सर्जेंट हैं, तो आप इस पर थोड़ी सी कुछ रोशनी डालें और हमें कुछ बताएं। बेटा, अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि हमने बांट दिया है लोगों के जहन को कि क्या ये या ये। हकीकत कभी ऐसी नहीं होती। सियासत में आपको लोगों से मिल के, चल के, साथ चल के चीज़ें हल करनी पड़ती हैं। फैशिज्म और जमहूरियत, जी हाँ, जमहूरियत चाहिए हमें। पूरी हमारी जो पाकिस्तान का नज़रिया है वो जमहूरियत की तरफ है, मगर जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आपने फ़र्क शुरू कर दिया अपने अवाम में करना कि ये फ़ौजी है और ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये शहरी है, ये सियासतदान, तो ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा, ये नहीं। आप अपने मुआशरे को तकसीम ना करें, बराबरी रखें। क्योंकि आपके साथ फौज को भी चलना है, आपके साथ आपको भी उनके साथ चलना है। इसी तरह से हम सबको उनके साथ जब चलेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे, तो आप समझिए कि इकट्ठा ताकत बनती है। जब हम दड़ाव में चले जाएंगे तो हमारी ताकत कमज़ोर हो जाती है। हमें ये दड़ाने जो है इन्होंने जानबूझ के किया है, सब गलत है। ये नफरतें, ये समझिए कि फ़िरक़ावारियत, हर किस्म की कोशिश की गई है कि हमें तोड़ दिया जाए किसी तरीके से। सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे हमें लड़ना है, नहीं हम टूटेंगे। हम पाकिस्तानी हैं सब। अब आप सोचिए कि हमारी सरहदों में कितने सारे लोग जो हैं, हम तो नहीं जाते सरहद पे, आप नहीं जाती, कोई नहीं जाता। सरहद पे बैठता कौन है? वो लड़का बैठता है, वो एक बंदूक के साथ बैठता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, उस पर बम पड़ता है, वो मर जाता है। अभी मरे हैं ना बच्चे हमारे, तो ये बच्चे जो मरे, क्यों मरे? मुल्क की दफा करते हुए मरे। अब आप शुरू करें तनाज़ा बनाना हर चीज़ का, तो नतीजा है कि वो तनाज़ा फिर तेज़ हो जाता है।
اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے. میری اپنی نظریہ جو میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم پولرائزیشن کرتے ہیں بالکل غلط ہے. ہم سب کو اکٹھا آنا پڑے گا کیونکہ ہمارا ملک، یہ ملک سب کا ہے. جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا، سب کا، آپ کا، ہم سب کا، اس میں ہمارا سمجھیے ہماری قسمت اس میں لگی ہوئی. یہ ہے تو ہم ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. تو اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ شروع میں جمہوریت جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور قسم کی ہو، لیکن جمہوری طرز پہ چلیں اور وہ بھی شامل ہمارے ساتھ ہوں، چیزیں چلیں اکٹھا. جب چل کے آپ آگے بڑھتے تو ایک دوسرے سے پھر سمجھیے کہ مناسبت بھی ہوتی، سمجھ بھی پیدا ہوتی، اور ساتھ اگر آپ چلیں تو اس میں پھر سمجھیے آپ کی جمہوریت دن بدن بہتر ہوتی جائے گی، کیونکہ ہم میچور ہوں گے. اس وقت بچپنا بہت ہے. اس کے اوپر الزام ڈال دیا، اس پہ الزام ڈال دیا، الزام تراشی پہ چل رہے ہیں. الزام تلاشی حزب اختلاف نہیں ہے. حزب اختلاف ہمیشہ صحیح فیصلے اپنے طرف سے تجاویز دیتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ جو زخم ہے معاشرے میں، اس زخم کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے مرہم لگائی جائے. تو ہر ایک مرہم، گورنمنٹ بھی مرہم ڈالنا چاہتی، لگانا چاہتی، اسی طرح اپوزیشن. جب ہم میں یہ سمجھ آئے گی تو سمجھیے ہماری جمہوریت بہت بہتر اور مضبوط ہو جائے گی. بالکل صحیح. بالکل میرے چینل کے توسط سے کافی سارے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ لیکچرار بھی ہیں وہاں پہ اپنے یونیورسٹی میں، اور بچوں کو بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ بھی گائیڈ کرتی ہیں. تو آپ میرے چینل کے توسط سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری نیو جنریشنز کو کہ وہ آگے کس طرح سے بڑھیں، پاکستان کے لیے کس طرح سے کام کریں، پاکستان کے کس طرح کام آئیں، اور ایک دوسرے کا کس طرح ساتھ دیں؟ دیکھیے اس وقت جو تناؤ میں ہم پڑے ہیں یہ ہمیں تباہ کر رہا ہے. ہمارے بچے بھی سمجھ نہیں رہے. ایک نئی سمجھی چیز آئی ہے اس دنیا میں، اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا جس طرح سے آئی ہے تو کچھ چند لوگوں نے بڑے چالاکی سے اس کو استعمال کرتے ہیں اس ایک غلط تاثر دینے کے لیے. اب وقت آیا کہ ہم لوگ اگر کوئی بھی چیز، مثلا ہم اخبار اٹھاتے ہیں، ہم خبر پڑھتے ہیں، ہم ہمیشہ اس تنقید کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے. مگر سوشل میڈیا میں اگر آ گیا تو ہم نہیں پوچھیں گے. یہ تضاد ہے ہمارے سوچ میں. میں اپنی نوجوان نسل سے کہوں گی کہ آپ کی جو مایوسی دن بدن بڑھ رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں ایک باقاعدہ مہم چلی ہوئی ہے کہ آپ کو بددل کیا جائے. آپ کو اس سے لڑنا ہے، آپ کو بددل نہیں ہونا ہے. آپ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے، میسج آئے، پوسٹ آئے، پر اس کو پرکھیے، اس کو تصدیق کیجئے. اپنے بڑوں کو پہلے بتائیں، بڑھوں آپ معلومات کریں کہ بھائی کہاں تک سچ ہے کہاں تک فیک ہے. فوٹو شاپ تصویر آ گئی اور وہاں پہ تقریر کی جا رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دی فوٹو شاپ ہے، نظر آ رہا ہے کہ فوٹو شاپ ہے. تھوڑا سا عقل لڑائیے، اس کو سمجھیے اور اس کو ریجیکٹ کیجئے، اس کو بالکل ہٹا دیجئے اپنے ذہن سے کہ انہوں نے یہ کیا شرارت کی. اور پھر سوچیں کہ جس نے بھیجا ہے اس نے بھی غفلت کی ہے، یا غفلت کی یا شرارت کی، تھوڑا سا اس کا بھی نوٹ لیں. تو جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی آپ کے چاروں طرف تو پھر آپ اس چیز کا مقابلہ کر سکیں گے. اور یہ جو بددلی پھیل رہی ہے وہ بھی ایک قسم کی سمجھیں مصنوعی بددلی بن رہی اس طرح کہ سوشل میڈیا اس کو ایکسائٹ کر رہا ہے. پرابلمز، روزگار نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، کوئی چیز ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، بجلی نہیں آ رہی، 100 دقتیں سر پہ. اس کے اوپر آپ ایک اور دقت لے لیتے ہیں کہ آپ جھوٹ کو مان لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے جینا حرام کر دے گا. لہٰذا تھوڑا سا اب اٹھیے اور تھوڑا سا سوشل میڈیا کو پرکھیے تاکہ جو بھیج رہا ہے اس کو بھی پتا چلے کہ میں گائے بکری بیل میں نہیں بھیج رہا ہوں خبر. یہ جیتے جاگتے لوگ ہیں، یہ ہم سے پوچھیں گے. آپ بھی دکھائیں کیا پوچھیں گے. آپ میں خودداری ہے جی، آپ کو خودداری نہ چلیں، آپ بالکل سمجھ کے جو ہے آپ اسٹیپ اٹھائیں. بکری کی طرح چلیں تو کچھ نہیں ہوگا. آخر میں جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے بظاہر ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے کا بہت اچھا، تو اس میں آپ رکھیے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو کیا نظر آئے گا اور کس طریقے سے ہماری چیز ملے گی پھر آپ کو. بالکل. اور انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھیے کہ راستے نظر آئیں گے.
آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ اور رہی. راستے انسان خود ہی تلاش کرتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو ہمیشہ روشنیوں کی طرف لے کے جائے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم پہ ہم لوگ چل رہے ہیں لوگ اکثر پیچھے سے پریسنگ کرتے ہیں, دھکا دیتے ہیں, تو راستہ آپ نے خود دیکھنا ہے, روشنی آپ نے خود نکالنی ہے. مگر میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ انہی حالات میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش نکالا ہے, چھوٹا بھی ہو جیسا بھی ہو. آپ کے آئی ٹی سیکٹر کھلا ہوا ہے, اس میں دیکھیے کتنے ہمارے لوگ ہیں, اسٹارٹ اپس انہوں نے وہاں سے شروع کی ہے. کتنے سارے ہیں جو آئی ٹی کے ذریعے سے انہوں نے نوکریاں لی ہیں, آپریٹرز بنے ہیں, کوشش کی ہے. مجھے ان بچوں پہ سلام. یوں کیونکہ یہ میرے وطن کی جڑ ہے, یہ جڑ ہے, یہ ہے جڑ, یہ ہمارے ملک کو بنائے گا, یہی ہمارے ملک کو بچائے گا. یہ جو جذبہ یہ ہمیں چاہیے. اور آپ سے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی, آپ ہمارے نیو جنریشن جو ہیں ابھی ہمارے, ان کو آپ کیسا دیکھ رہی ہیں آگے, آپ ان کو کیا دعا دینا چاہیں گی؟ میری دعائیں ان کے ساتھ روز, جب میں پڑھاتی ہوں تو جو میں اپنے بچوں میں رسپانس دیکھتی ہوں, جو ان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اگر سمجھنا چاہتے پہلے تو ڈرتے ہیں, سوال کریں گے, میں ان سے کوشش کرتی ہوں پوچھو پوچھو. جب ایک دفعہ شروع ہو جاتے تو وہ رکتے نہیں, اور پھر جو گفتگو ہوتی ہے اس وقت, اور جو ان میں, اور کیا لاجواب بچے ہیں, لاجواب. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے. اب آپ جیسے, اب میں آپ سے ایک تھوڑا سا پرسنل سوال پوچھنے جا رہی ہوں. آپ کی اتنی لائف میں ماشاء اللہ, ہاں, یہ ہماری نوجوان نسل کو جو اپنے میسیج دیا اس پہ کچھ لائنس مجھے یاد آئی ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ سب کو بھی سناتی ہوں. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے, یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے, نکالو اسے نہ سندھی نہ بلوچی نہ پٹھان, یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. اور آپ سب کو بہت بہت 23 مارچ مبارک ہو. ہم سب کا پاکستان, اور پاکستان کا جو نعرہ تھا وہ تھا ایمان, اتحاد, تنظیم. اس نے پاکستان بنایا, اور آج ہم کہیں گے اسی چیز کو یاد کیجئے, اس سے آپ کو سب کچھ ملے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور آپ میرے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گی یا آپ کوئی دعا دینا چاہیں گی مجھے؟ بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارے نوجوانوں کے معاملے جو ہیں وہ حل ہوں, ہماری اس معاشرے میں ترقی آئے, اور ہمیں تحفظ ملے دشمنوں سے ہر طرح سے, اور ہمارے افواج پاکستان, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے, ہمارے سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں, اور اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے, اور آپ کو ایسی ہنستا مسکراتا رکھے, اور ہم بہت جلدی دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.